آپا جب میں اس پروگرام کے واسطے ریسرچ کر رہا تھا تو جب بھی میں نے حدیثوں کی کتاب کھولی، تفاسیر ہو، فقہ ہو، احکام ہو، تو سب جگہ ہم دیگر ائمہ کی بھی حدیث پاتے ہیں، بالکل. لیکن سب سے زیادہ اگر میں نے کسی امام کی حدیث نوٹس کی تو وہ 5ویں امام اور 6ٹھے امام ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہماری نظر میں تو ائمہ علیہ السلام سب ایک برابر ہے، سب کا علم ایک برابر ہے، تو اتنی سارے کتابوں میں صرف اور صرف قال ابو جعفر یا قال ابا عبداللہ یعنی 5 اور 6 امام علیہم السلام سے حدیثیں کیوں ملتی ہے؟ کچھ وجہ ہونی چاہیے. یہ تو بہت ہی اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے تم نے عباس، تاکہ اگر ہم بات کریں کسی بھی چیز کے بارے میں ریسرچ کی، چاہے وہ فقہ سے ریلیٹڈ ہو، تفسیر سے ریلیٹڈ ہو، تو ہمیں جو زیادہ حدیثیں ہیں یا تو وہ ہمارے 5ویں امام سے ملتی ہے یا تو ہمارے 6ٹھے امام سے ملتی ہے، جبکہ ہمارے امام 12 ہے، سبھی کے پاس کافی زیادہ علم ہے. تو پھر ایسا کیوں کہ جو زیادہ حدیثیں ہیں وہ 5ویں امام سے ہے یا پھر 6ٹھے امام سے ہے؟ اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ضرور ہوگا ایکچولی میں. جی آگا، تو ہمارا سوال یہی ہے کہ کیوں جب بھی ہم تفسیر پڑھتے ہیں، احکام فقہ، تو قال ابو جعفر علیہ السلام یا قال ابو عبداللہ یعنی 6ٹھے امام علیہ السلام سے جو ہے حدیثیں ملتے ہیں، تو اس کا ریزن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. دیکھیے، جیسا کہ آپ نے بھی شروع میں کہا کہ تمام ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کا معدن علم اور مخزن علم، یہ اللہ کے معدن علم، مخزن علم، تمام کے تمام علم کے لحاظ سے مساوی، فضل کے لحاظ سے مساوی، ہر ایک امام، ہر ایک ہادی اور ہر ایک اپنے وظیفے کو انجام دے رہا ہے. لیکن یہ جو امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیہم الصلوۃ والسلام سے احادیث کثرت سے موجود ہیں، یہ در حقیقت زمانے کا تقاضا تھا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک جو بہت بڑا المیہ ہوا وہ یہ کہ احادیث کو بین کر دیا گیا. یعنی یہ کہا گیا کہ چونکہ اگر لوگ احادیث نقل کریں گے تو قرآن کریم جو ہے چھوٹ جائے گا اور قرآن کریم مہجور ہو جائے گا، لہٰذا جو ہے احادیث پیغمبر پہ بین لگا دیا جائے اور پیغمبر سے کسی کو احادیث نقل کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ تاریخ کی کتابوں میں ہے، علماء امامیہ نے بھی اور علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے کہ ان لوگوں کو کوڑے بھی مارے گئے جنہوں نے احادیث کو نقل کیا. یعنی ایک طرح کا جرم تھا. پیغمبر سے کافی حدیثیں جلائی گئیں، پیغمبر سے احادیث کو نقل کرنا ہی جرم تھا. اب یہ ایک مدت تک چلا. اب آپ غور کر سکتے ہیں احادیث آج کے زمانے میں اس طرح کے سافٹ ویئر جو ہمارے زمانے میں اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے. مثلا بہت سی ایسی چیزوں پہ لکھی جاتی تھی احادیثیں جن کی خود مدت بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی. بہت سی احادیث لوگوں کے سینوں میں تھی، بہت سی احادیث لوگوں کے میموریز میں تھی. اب وہ اگر طبقہ اول جنہوں نے ڈائریکٹ پیغمبر سے سن رکھا ہے احادیث یعنی اصحاب، اب وہ دھیرے دھیرے جب ختم ہوتے جائیں گے، ظاہر اصحاب میں سے کون کتنے سال جیے گا. ایک مدت آئے گی جنہوں نے احادیث کو حفظ کیا ہے. حتیٰ خود آدمی کی میموری کا بھروسہ نہیں. آج مجھے ایک حدیث یاد ہے، کل نہیں یاد ہوگی، یا کل میں خود نہیں رہوں گا. یہ ایک مرحلہ چلتا رہا ایک مدت تک. اور در اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو آپ جانتے ہیں کہ سب کوشش یہ ہو رہی تھی کہ پیغمبر اکرم نے جس در کو بتایا تھا اس در سے لوگوں کو دور کیا جائے. اب یہ بھی دوری، دوسری طرف سے احادیث پیغمبر پہ پابندی. اب ایک مدت تک حضرت امیر کی 25 سالہ وہ زندگی جو واقعاً عالم بشریت کے لیے ایک عجیب المیہ ہے، نہ حضرت امیر کے لیے، عالم بشریت کے لیے المیہ ہے کہ 25 سال تک اس کائنات میں وہ ذات یوں رہے جس کو زمین سے زیادہ آسمانوں کی خبر ہو، اور لوگ اس سے وہ خبریں آج ریسرچ کرتے ہیں، لوگ ہزاروں کروڑوں ڈالر لگا کے، اور وہ ذات موجود تھی جو آسمانوں کی تمام باریکیوں کو جانتی تھی. وہ ذات سے نہیں پوچھا گیا. اگر کسی نے پوچھا تو کہا سر میں بال کتنے ہیں اور ستارے کتنے. اس طرح کی حماقت دیکھیں. اب غور کریے، یہ واقعی نہیں پوری بشریت اگر آج کا ایک انسان پڑھا لکھا آدمی کہے کہ واقعاً ایسی کوئی ذات موجود ہے جو مجھے مریخ اور تمام ستاروں کے بارے میں بتائے، تو آج کا یہ انسان جو ہو سکتا ہے کلمہ بھی نہیں پڑھتا ہو، مسلمان بھی نہیں ہو، لیکن ایسی ذات کے پاس جا کے بیٹھے گا کہ آپ نالج، یہ ایک نالج کے دروازے کو بند کیا گیا. آپ غور کریے، یہ ایک نالج کے باب علی کو بند کرنا، یعنی آپ نے نالج کے دروازے کو بند کر دیا. پھر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا، وہ تمام مارکے کہ حضرت کو صلح ہونی پڑی، اور پھر اس کے بعد
یہاں پر بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے لوگوں کو دور رکھا گیا. جی. پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہی سلسلہ چلتا رہا. پھر شہادت واقع ہوئی. پھر امام زین العابدین کا زمانہ آپ جانتے ہیں یہ تو بڑا خطرناک دور تھا. حتیٰ امام کے اگر ایک نئی کنیز بھی خریدی جاتی تھی تو جواسیس جو جاسوس ہوتے تھے وہ باقاعدہ شام کو رپورٹ کرتے تھے کہ ان کے یہاں ایک غلام نیا خریدا گیا ایک کنیز. اب ایسے دور میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ نہیں میں طاہر علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث کیسے ہوں گی اور کون آئے گا سننے کے لیے اور کون آئے گا لکھنے کے لیے اور کون آئے گا شاگردی میں. پورے دور کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے لوگوں کو دور رکھا گیا. لیکن کربلا نہیں کیا گیا. بعضوں کو جو لگتا ہے نا کہ کربلا کا معرکہ ہوا کیا, کربلا نے وہ دوری جو لوگوں کی اہل بیت سے ہو چکی تھی اور کرائی گئی تھی, واقع کربلا نے دوبارہ لوگوں کے دلوں کو اہل بیت کی جانب کھینچا. یہ جو کربلا کے واقعے کے بعد انہی پیغمبر نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارت, یہ حرارت واقع نجیب ہوئی, وہ پردہ ہٹا دیا اور ان کا بھی چہرہ سامنے لے آئے جو اب تک ڈھونگ رچ رہے تھے کہ ہمارا دین سے تعلق ہے, اسلام سے تعلق ہے. پتہ چل گیا کہ دین سے تعلق رکھنے والے لوگ کبھی عورتوں کو اسیر کرتے ہیں, کبھی بچیوں کے رخساروں پہ تماچے مارتے ہیں. وہ دل جو لوگوں کا آیا, اور یہ اسرا نے بھی بڑا کردار ادا کیا. جناب زینب سلام اللہ علیہ, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے. پھر امام سجاد نے جو کام کیا نا, وہ امام سجاد کا کام ہم سمجھ نہیں پائے. ہم ڈائریکٹ آتے ہیں امام باقر و امام صادق کے زمانے میں. در حقیقت یہ تمہیدیں بنتی گئیں. کربلا میں خون امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگایا. امام سجاد ان ضمیروں کی تربیت کر رہے ہیں اپنی دعاؤں کے ذریعے, اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے انفاق کے ذریعے. در حقیقت امام باقر و امام صادق کے لیے ایک مجمع جمع کر رہے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں کہ امام سجاد کے زمانے میں معلوم ہے بہت سے غلام خریدے جاتے تھے, کنیزیں خریدی جاتی تھی. کسی نے ایک پھول دے دیا, حضرت نے کہا آزاد ہو. کسی نے کوئی کام کر دیا, حضرت. یہ ان کی تربیت اس طرح ہوتی تھی, یہ جاتے تھے میسنجر بنتے تھے اور یہ وہ پیغام. تو امام باقر کے زمانے میں ہوا کیا, لوگوں کا قافلہ بھی بڑھا. دوسری طرف سے ایک جو اہم چیز ہوئی وہ یہ کہ بنی امیہ کا جو چہرہ تھا وہ لوگوں کے سامنے آ گیا, اور یہ حکومت اب کمزور ہو رہی تھی. ایک نئی حکومت جو بنی عباس کی تھی یہ عروج پہ آ رہی. اب آپ غور کریں, یہ ان کے لڑنے کا زمانہ ہے. دو لوگ جو پولیٹیکل طور پہ لڑتے ہیں تو پھر یہ اس آدمی کو نہیں چھیڑتے جس کے محب زیادہ ہوں, جس کے چاہنے والے زیادہ ہوں. جب یہ ظالم مضبوط ہو جاتا ہے تب آتا ہے ظلم کرتا ہے. لیکن اب ان دونوں میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اہل بیت کی حمایت کل لوگوں کو ڈھونگ دکھائیں. تو لہٰذا نہ یہ امام باقر کو کچھ کہیں گے نہ وہ امام باقر کو کچھ کہیں گے, کیونکہ ان کو اپنی حکومت بنانا ہے, ان کو اپنی حکومت بچانا ہے. بچانا اور بنانا یہ وہ گولڈن موقع تھا جس زمانے میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان یہ لوگ نہیں آ رہے تھے. اس موقع کو چونکہ علم تو موجود ہے, یہ موقع اگر امام علی کو ملے تو وہی یہ کام کریں گے, یہ موقع امام حسن کو ملے تو وہ بھی یہ کام کریں گے, یہ موقع امام موسیٰ کاظم کو بھی ملے. بس زمانہ بہت ویلیو رکھتا ہے کہ کس زمانے میں. اب جب وہ موقع ملا اور لوگ تشنا ہو چکے تھے, دیکھیں پیاسے لوگ, ایک زمانے سے پیغمبر کی احادیث پہ پابندی, وہ احادیثیں بعد میں جو گڑھی گئیں, جو جعلی کی گئیں, وہ لوگ اب ایک علم ناب اور خالص پیور علم کے پیچھے تھے کہ ڈھونڈ رہے تھے. اب اس کا اگر کہیں سے آبشار نکل رہا ہو تو یہ سارے پیاسے اس طرف آ رہے ہیں. اب امام باقر سے حدیثیں ہو رہی ہیں, ایک ایک راوی ان میں سے بعض ایسے تھے جن میں سے بعضوں کو 70,000 حدیث. جناب جابر ابن یزید جوفی کہتے ہیں میرے مولا امام باقر نے مجھے 70,000 احادیث کی تعلیم دیا جس کو مجھے بیان بھی کرنے کا حکم نہیں ہے. یہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ یہ کون سا علم تھا. لہٰذا اس زمانے میں امام باقر کے شاگرد لوگ آ رہے ہیں, حدیثیں پوچھ رہے ہیں, مسئلے مسائل. آپ غور کریے, امام باقر و امام صادق سے پہلے
ہمارے یہاں اتنا پرابلم تھا، چونکہ ہمارے ائمہ کو موقع نہیں دیا گیا، جی ان کو ہمیشہ قید خانے میں ستایا گیا۔ شیعوں کے ہاں حج کے مسئلے کی مشکلات تھی، جی صلاۃ اور نماز کے مسئلوں کی مشکلات تھی، لیکن پھر امام باقر و امام صادق نے اس کو اتنا بے نیاز کیا کہ کائنات کے تمام وہ مذاہب جو آج بھی ہیں ان کے تمام یہ ائمہ شاگرد ہیں کس کے؟ امام باقر و امام صادق علیہ السلام یہ افتخار، یعنی صرف سائنٹیفک، صرف ریلیجیس ہی نہیں بلکہ سائنٹیفک نالج بھی جو ہے ان دونوں ائمہ علیہ ہر طرح کی السلام قرآن کی تفسیر کو لے لیجئے، آپ عقائد کو لے لیجئے، اصول دین کب مضبوط ہوگا؟ اصول دین نے انہوں نے مضبوط کیا۔ قرآن کی آیات کا معنی کون کرے گا؟ وہ کون ہے جو معلم کتاب ہوگا؟ قرآن کی ساری آیتیں تشنا ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے بیٹھ کر، لوگ آئے نہیں کہ حضرت بتاتے، تو اب کوئی ذات ہو جو کتاب خدا کا ویسا معنی کرے جیسا خدا نے بیان کیا ہے، وہ تفسیر قرآن، وہ علوم قرآن، وہ اصول دین، یہ تمام چیزیں۔ جی یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو بچایا اور اسے پوری طرح پھیلانے کا جو ہم کہتے ہیں کریڈٹ ہے وہ ہمارے پانچویں اور چھٹے امام کو جاتا ہے، جی، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو بھی اب مسئلے تھے وہ حل ہونے لگے تھے۔ چونکہ یہ موقع عباس ولادت پانچویں امام امام باقر علیہ السلام کا ہے، تو مولانا صاحب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے پانچویں امام امام باقر علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی تھی؟ میں ایک روایت بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح بشارت دی۔ ابان ابن عثمان امام صادق سے نقل کرتے ہیں کہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ذات یوم لجابر، ایک دن جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے پیغمبر نے مخاطب ہو کر کہا، یا جابر تم انشاءاللہ رہو گے، یعنی تم کو عمر زیادہ ملے گی، یہاں تک کہ تم ملاقات کرو گے میری اولاد سے۔ ابھی جملہ بھی بہت اہم ہے، ولدی، میرے اولاد، وہ ان کا نام ہوگا محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، جو توریت میں معروف ہوں گے باقر سے۔ جب توریت میں معروف، یعنی توریت میں جو ان کا نام ہے وہ باقر ہے، جب ان سے ملنا تو میرا سلام ان کو کہنا۔ ایک دن جناب جابر کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا، اب جب یہ جناب جابر کو پیغمبر نے پہلے بتایا، جناب جابر کہتے ہیں میں ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں داخل ہوا، وہاں پر میں نے محمد ابن علی یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کو پایا۔ ابھی میں نہیں جانتا کہ یہ محمد ابن علی ہیں، میں نے ایک بچے کو دیکھا، میں نے اس بچے سے کہا ذرا آگے آئیں، وہ آگے آئے، میں نے کہا ذرا پیچھے جائیں، وہ پیچھے گئے، میں نے کہا اس کی شکل و صورت و شمائل بالکل رسول اللہ کی طرح ہیں، کیونکہ جناب جابر پیغمبر کو دیکھے ہوئے ہیں اور ان اصحاب میں سے ہیں جناب جابر جو خواص میں سے ہیں، لہذا کہا واللہ، کعبے کے رب کی قسم، اس بچے کے شکل و شمائل کس سے ملتے ہیں؟ پیغمبر اکرم سے۔ پھر اس کے بعد آگے بلایا اور امام سے کہا یہ بیٹا کون ہے؟ اب امام سے تصدیق چاہیے، یہاں تک ابھی معلوم ہو گیا کہ ہاں یہ وہی ہو سکتے ہیں، لیکن امام سے یقین چاہتے ہیں، احسن تم کنفرمیشن۔ کہا مولا یہ کون ہے؟ من حاضا؟ حضرت نے فرمایا حاضا صاحب الامر، یہ میرا بیٹا ہے، صاحب الامر ہے، صاحب الامر یعنی تمہارا امام ہے۔ میرے بعد ان کا نام محمد باقر ہے۔ روایت کہتی فقام جابر فوقع علی قدمہ۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں امام کا مرتبہ، یہ ہم کبھی کبھار کیا کرتے ہیں، ہم ائمہ حضرات علیہ السلام کو عام لوگوں سے کبھی کمپیئر نہ کریں۔ ان کا طفلگی کا زمانہ، ان کے بڑھاپے کا زمانہ کوئی فرق نہیں کرتا۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری وہ عظیم صحابی، آپ غور کر سکتی کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے وقت ان کی عمر کیا رہی ہوگی۔ روایت کہتی فوقع علی قدمہ، جناب جابر امام باقر کے قدموں پہ گر گئے، پھر اس کے بعد یقبلہما، پھر چومنے لگے، یعنی قدموں پہ ان کے قدموں کو چومنے لگے۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک درس ہے کہ جب وہ عظیم المرتبہ صحابی امام کی بارگاہ میں اس قدر متواضع اور انکساری سے پیش آتا ہے تو ہمیں بھی ائمہ اطہار علیہ السلام کی خدمت میں کس قدر انکساری اور تواضع کے ساتھ۔ اس کے بعد جناب جابر نے امام محمد باقر سے کہا آپ سلام قبول کریے۔ ایک بہت بڑا پیغام لے کر جناب جابر گویا موجود تھے کہ آپ اپنے جد کا سلام قبول کریے، انہوں نے آپ پر سلام کہلوایا ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ
امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جابر میرے جد پر سلام ہو جب تک یہ زمین و آسمان موجود ہوں. پھر اس کے بعد کہا تم پر بھی سلام ہو کہ تم اس سلام کو مجھ تک لے کر آئے. پس آپ غور کریے بشارت ولادت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر نے تفصیل کے ساتھ اپنے صحابی جناب جابر کو بیان کیا. جی تو اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے اور ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ ان کا اصل نام تو محمد تھا, جیسا ان کے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد ان سے مشابہت رکھتا تھا. اب یہاں پہ ہم سوال کرنا چاہیں گے کہ جو ان کا لقب ہے باقر, جو توریت میں ان کا نام بھی ہے, تو یہ باقر کا معنی کیا ہے؟ احسن, تو دیکھیے بہت ہی اچھا سوال ہے, چونکہ ائمہ اطہار کی معرفت حاصل کرنے کے لیے میں پھر ناظرین سے عرض کروں گا کہ کہا جاتا ہے کہ اماموں کی معرفت حاصل کریے. ایک راستہ یہ القابات ہے. یہ القابات آپ کو بہت کچھ خبر بھی دیتے ہیں اور بہت کچھ اس زمانے کے حالات کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. جیسا کہ ہم لوگوں نے ابتدائی سوال جب آپ نے کیا تھا کہ امام نے کیا کیا, باقر اسی لفظ کو در حقیقت بتا رہا ہے, یعنی تمام علوم کی موشغافیاں کرنا. علوم کیا ہوتے ہیں؟ چھپے ہوئے ہیں خزانے. میں قرآن کریم میں خزانہ موجود ہے, لیکن کوئی ہو تو جو ان خزانوں کو نکالے, تو جو فرما رہے ہیں جو ان خزانوں کو اجاگر کرے. علم ایک نقطہ ہے, لیکن اس نقطے کو کوئی پھیلائے تو اسی ذات کو جو موشغافیہ کرتے, جو علم کو پھیلاتا ہے, جو علم کی وضاحت کرتا ہے, جو ایک بات کو, جیسے حضرت امیر نے فرمایا پیغمبر نے مجھے مثلا 1000 باب سکھائے, میں نے 1000 باب سے 1000 باب نکالے, مثلا اسی کو کہتے ہیں موشغافیہ. امام باقر کا مطلب یہی جو علم کی وضاحت کرے, علم کو احسن تم, یہ کام جو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا. باقر کا معنی یہ یعنی شغاف کرنے والا, علم کی موشغافیاں کرنے والا, علم کو واضح پھیلانے والا. یہ وہ مرحلے, اور یہ ایسا نہیں کہ ہم فقط صرف معنی لغوی کر رہے ہیں, بلکہ روایت میں بھی یہی جملے آئے, حتیٰ دوسروں نے بھی کہا. مثلا جناب جابر ابن یزید جوفی سے سوال کیا گیا کہ لما سمی الباقر و باقرہ, حضرت امام باقر کو باقر کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا لأنہ بقر العلم بقرا, اے شک کہو, یعنی جیسے ایک نور ہونا, اس نور کو کوئی توڑ کر پھیلا دے پورے عالم میں, وہ شک کرنے والی ذات کا نام کیا ہے؟ امام اظہرہ, وہ علم جو چھپا ہوا خزانہ ہے نا, اس کو ظاہر کرنے والی جو ذات ہو نا, وہ امام باقر ہے. یا حتیٰ آپ نے ایک دیگر مقام پر یا باقر جناب جابر کے بارے میں مشہور ہے کہ جناب جابر مسجد میں بیٹھ کر یوں کہتے تھے یا باقر یا باقر. لوگ کہتے تھے جناب جابر کو کیا ہو گیا, صحابی رسول یہ کون سا ورد کر رہے ہیں؟ تو اس وقت جو ہے آپ فرماتے تھے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے اور وہ ذات آنے والی ہے. اور پھر جب حضرت سے ملاقات ہوئی تو یہی جملہ ہے, انت الباقر حقا انت الذی تبقر العلم بقرا, آپ علم کی مشغافیاں کریں گے. پس لفظ باقر روایات نے, حتیٰ پیغمبر نے جناب جابر کو اسی روایت میں کہ تم اس سے ملو گے جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا, جس کی شکل و صورت میری شکل و صورت جیسی ہوگی, وہ علم کی مشغافیہ کرے گا, اور وہ ذات ہے جناب جابر کہتے جس کو میں پکار رہا ہوں. پس آپ لفظ باقر کو یعنی وہ خدمت بشریت جس کے لیے آج پوری دنیا تلاش کرتی, کوئی آئے علم کی مشغافیہ کرے. بہت سے علم آج بھی دنیا میں چھپے ہیں اور بہت سے علوم تک ہم رسائی نہیں. ہم شاید اسی آج کے اس مبارک دن پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ذات کو بھیجے جو اسی باقر العلوم کا وارث ہے, اور ابھی علم کی بہت سی چیزیں دنیا والوں کے لیے واضح اور روشن نہیں ہیں, اور اس کائنات کو علم کے نور سے بھر دیں. جی بالکل. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو زمانے کا باقر ہے, یعنی بعض روایت میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ 27 حروف موجود ہے, جس میں سے صرف 2 ہی حروف جو ہے آج کھلے, اور امام زمانہ باقی کے 25 حروف کو. سب سے بڑا انتظار جو پوری دنیا کو کرنا ہے, ہر وہ آدمی جو علم کا دوست ہو, ہر وہ آدمی جو چاہتا ہے کائنات میں ابھی ٹیکنالوجی اور بڑھے, ابھی حقیقت علم تک پہنچے, ان تمام کو آ کر امام زمان کا انتظار کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ علم کے پیچھے ہیں اور علم چاہتے ہیں تو وہ حقیقت علم کہیں پردہ غیب میں ہے. دعا کرے کہ وہ ذات آئے تاکہ بہت سی ایسی چیزیں جو ابھی تک ہمارے لیے واضح نہیں, بہت سی بیماریاں جو ابھی لا علاج ہیں, جن کے بارے میں نہیں پتہ, وہ حضرت کی برکت ہو. حتیٰ روایات میں کہ یہ بعض پیڑ پودے اور یہ جڑی بوٹیاں یہ بڑھ کر امام زمان کو بتائیں گے کہ ہم میں ہمارے اس میں علاج ہے.
بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ہم تمام کو دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے. جہاں ہم بات کر رہے ہیں ہمارے پانچویں امام کے بارے میں جنہیں ہم اسپلٹر آف نالج بھی کہتے ہیں, عباس, اور کافی سارے چیزیں ہیں جو ہمارے پانچویں امام کی وجہ سے دنیا کو پتہ چلی, جن میں سے ایک ہے حدیث لا, جس کے بارے میں کافی کچھ ملتا ہے. تو ہم چاہیں گے ہمارے ویورز کو آپ اس کے بارے میں شارٹ میں بتائیے. دیکھیے یہ روایت بھی جناب ابو بصیر سے ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام سے. وہ کہتے ہیں کہ قال ابی محمد ابن علی جابر ابن عبداللہ الانصاری, یعنی امام محمد باقر جن کا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری انتظار کر رہے تھے, ان سے امام نے فرمایا, یعنی امام باقر نے فرمایا جابر ہمیں تم سے ایک کام ہے. اب آپ غور کر سکتے ہیں, امام محمد باقر علیہ السلام جناب جابر, ابھی ہم لوگوں نے عرض کیا کہ ان کے قدموں پہ گر کر جناب جابر نے بوسہ لیا. اب امام فرماتے ہیں ان لی الیک حاجہ, مجھے آپ سے ایک کام ہے, متى یخفف علیک, جب آپ کے لیے آسانی ہو آپ ہم سے ملاقات کریں. وہ جناب جابر نے فرمایا مولا آپ حکم دیں, پھر اس کے بعد میں بتاؤں کہ مجھے کام ہے. نہیں میں حاضر ہوں. حضرت نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ بعض اوقات جب تمہارے پاس خلوت ہو, یعنی کوئی اور نہ ہو, تو وہاں پر باتیں ہوں. پھر اس کے بعد جب ایک ایسا موقع ہے تو جناب جابر سے امام نے فرمایا یا جابر اخبرنی عن اللوح الذی رأیتہ فی ید امی فاطمہ علیہ السلام. جابر مجھے اس لوح کے بارے میں, لوح شاید ہم ناظرین کے لیے اگر آسان کریں نا, تختی, تختی اگر کہتے ہیں, تختی سخت ہے, تختی وہ جو آتی ہے پہلے زمانے میں چوک وغیرہ سے لکھا جاتا تھا, پرانے زمانے بچوں کے پاس دیہاتوں میں ہوا کرتی تھی, اور پھر اس کے بعد دوات سے بھی لکھا جاتا, بلیک بورڈ پہ وہ چھوٹی سی ہوتی تھی, لوگ اپنے ہاتھ میں سلیٹ, احسن تم سلیٹ کو اگر آپ کہتے ہیں تو تختی لوح یعنی وہ. انہوں نے کہا جابر اس لوح کے بارے میں بتاؤ جو تم نے ہماری جدہ سلام اللہ علیہا کے پاس دیکھا تھا. جناب جابر کہتے ہیں کہ میں نے اشہد باللہ انی دخل, تو یہ خدا کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا اور وہاں میں نے شہزادی سلام اللہ علیہا کے پاس ولادت کے امام حسین کے موقع پر میں تہنیت کے لیے گیا تھا. سب کوئی آ رہا تھا تہنیت ولادت کے لیے, حضرت امام حسین کی ولادت پہ ملائکہ آ رہے ہیں. خوب ظاہر سی بات ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جیسا صحابی کیسے نہیں جائے گا. اور شاید ایک ہدیہ میں یہیں پہ عرض کروں, شاید چونکہ جب آپ کسی کے یہاں ولادت اور تبریک پہ جائیں تو پلٹ کے وہ جو ہدیہ دیتے ہیں, شاید جناب جابر کو ایک ہدیہ جو دیا گیا وہ یہی کہ حدیث لوح سے آگاہ کیا گیا کہ آپ گئے امام حسین کی ولادت کا تہنیت دینے کے لیے, تو دیکھا کہ بی بی سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں میں ایک لوح اخضر یعنی ہری رنگ کی ایک لوح موجود ہے. میں نے گمان یہ کیا کہ یہ کہیں زمرد نہیں ہے, اس کے اندر وہ سفیدی تھی, وہ نور تھا, یعنی بلکہ سورج کے نور کی طرح تشبیہ اور شباہتیں اس میں موجود تھی. میں نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں, یہ کیسی لوح ہے جو آپ کے ہاتھوں میں؟ فرمایا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ وہ لوح ہے جو مجھے میرے خدا نے ہدیہ کیا ہے. اب آپ غور کر سکتے ہیں, یعنی شہزادی سلام اللہ علیہ کو یہ لوح خدا نے ہدیہ کیا, اور فرمایا اس لوح میں ہے کیا؟ کہ اسم ابی میرے والد کا نام ہے, وہ اسم بالی میرے شوہر کا نام ہے, وہ اسم ابنی میرے بیٹوں کا نام ہے, وہ اسم الاوصیاء من ولدی اور جو اوصیاء میرے بچے ہیں. فآتانی ابی لیسرنی بذالک, عجب یہ لوح ہے, کہ یہ لوح مجھے اس لیے دی گئی تاکہ میں خوش ہوں. قال جابر فآتیتہ امک علیہ السلام فقراتہ واستنسخہ. جناب جابر ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو اسے دیکھ کر چلے ہیں. جناب جابر نے حضرت سے درخواست کی, بی بی یہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دیجئے تاکہ میں اس میں سے کاپی کر لوں, یعنی نسخہ جو ہے اتار لوں, یعنی آپ کی لوح میں جو لکھا ہے میں بھی ایک جگہ پہ کہیں لکھ لوں. اسے کہتے ہیں عظمتوں کو پہچاننے والی ذات, معرفت ہے جناب جابر کی کہ نہیں یہ تو شہزادی سلام اللہ علیہ کو اگر ملی ہے تو یہ نسخہ اتار کے رکھا. جناب اس کو نسخہ کہتے ہیں, ابھی آج کے زمانے میں اس کو کاپی کہہ سکتے ہیں آپ, اس کو نسخہ. قالا لہو ابی علیہ السلام, اب امام باقر نے کہا وہ نسخہ جو تم نے کاپی کیا تھا وہ تمہارے پاس موجود ہے. امام علیہ السلام کس جانب جناب جابر کو لے جا رہے ہیں اور تمام لوگوں کو اس کی جانب متوجہ. کہاں مولا میرے پاس موجود ہے. کہا چلو. اب جب جناب جابر کے گھر آئے اور جناب جابر سے کہا وہ نسخہ نکالو, جناب جابر نے نکالا. حضرت نے فرمایا جابر میں وہ لوح یعنی وہ لوح امام کے پاس اب ہے. امام فرماتے ہیں میں اسے پڑھتا جاتا ہوں
تم اپنی جو کاپی کی ہو اس سے ملاتے Cross جاؤ. check وہی کرو. یعنی احسن تو. جی. اب جناب جابر امام باقر پڑھ رہے ہیں, جناب جابر ملا رہے ہیں, آخر میں جناب جابر کہتے ہیں واللہ جیسا آپ پڑھ رہے ہیں اسی طرح یہاں لکھا ہوا ہے. یعنی در حقیقت مسئلہ امامت اور مسئلہ وصایت اس قدر اہم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر محفوظ رکھا کہ ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں. نہ جی، رہے. بالکل. سبحان اللہ. جی بہت بہت شکریہ آگا. اور آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہر امام کا ربط چاہے وہ پانچویں امام ہی کیوں نہ ہو, ان کا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ربط ضرور رہتا ہے. بالکل ٹھیک, ربط ضرور رہتا ہے, اور یہ باتیں پہلے سے واضح ہو چکی تھی, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل. ویورز آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ چونکہ آج ہمارے پانچویں امام امام باقر علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے, جنہیں ہم سپلٹر آف نالج کہتے ہیں, تو کوشش کریں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دیں اور اپنے بچوں کو وقت کے باقر ہمارے وقت کے امام کے لیے تیار کر سکیں. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.